السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ایک اہم اور مشہور کہانی ہے جس میں کئی اہم درس اور پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا آغاز ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر زیادہ پسند کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا کرتا ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ایک دن جنگل میں لے جانے کا بہانہ بنایا کہ وہ ان کے ساتھ کھیلنے اور گھومنے جائیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر انہوں نے ایک منصوبے کے تحت انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو ان کے بھائیوں نے ان کی قمیص خون سے بھیگ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک درندہ کھا گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے جھوٹ بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ باور کروایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مر چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے سب سے پہلے ایک قافلے کے لوگوں نے نکالا جو مصر جا رہے تھے۔ وہ قافلہ جب پانی بھرنے کے لیے کنویں کے قریب آیا تو ان کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پایا اور انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر مصر میں بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید زندان میں اس وقت ڈالا گیا جب مصر کی بادشاہ کی بیوی، جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بیجا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، مگر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اس قید کو برداشت کیا۔ اللہ کی حکمت سے قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام بلند ہوا اور بعد میں وہ اس قید سے نکالے گئے اور مصر کے وزیر خزانہ کے طور پر اہم عہدے حاصل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالے جانے کے بعد اللہ کی حکمت سے ان کے لیے ایک اور موقع آیا جو ان کے مقام کو مزید بلند کرنے کا سبب بنا۔ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور ایمان کا تو امتحان ہوا ہی، ساتھ ہی اللہ نے انہیں وہاں بھی عزت و مرتبہ دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو جیل میں 2 اور قیدی آئے، جن میں ایک بادشاہ کا ساقی، شراب بنانے والا، اور دوسرا اس کا روٹی بنانے والا تھا۔ دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی، جس میں ایک شخص کو رہا کر دیا جائے گا اور دوسرا شخص پھانسی پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ جب 1 سال بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا جس میں 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی تھیں اور 7 خوش بالیاں 7 بھرپور بالیوں کو کھا رہی تھیں، تو بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ اس وقت وہ ساقی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی یاد آیا اور اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنے کا حکم دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشن گوئی کی کہ مصر میں 7 سال کی خوشحالی آئے گی اور اس کے بعد 7 سال کا قحط پڑے گا۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خوراک پذیرا کرنے کی تجویز دی تاکہ قحط کے دوران لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم کی قدر کی اور انہیں مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے خزانے کو سنبھالا اور قحط کے دوران پذیرا شدہ خوراک لوگوں میں تقسیم کی۔ یہ واقعہ ان کی سچائی، حکمت اور اللہ کے حکم کے مطابق کامیابی کا بہترین نمونہ بن گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خانہ، وزیر مال بنا دیا گیا تو اس کے بعد مصر میں قحط سالی آ گئی اور اس کے اثرات نہ صرف مصر پر بلکہ دوسرے علاقوں پر بھی بڑھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق 7 سال کی خوشحالی کے بعد 7 سال کا قحط آیا اور اس قحط کے دوران لوگ خوراک حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے مصر آنے لگے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جھوٹ بول کر بتا چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو درندے کھا گیا ہے، پھر خوراک خریدنے کے لیے مصر آئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو نہ پہچاننے دیا تاکہ ان کے ساتھ امتحان کیا جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی اور کہا کہ اگلی بار جب وہ دوبارہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے آئیں گے تاکہ وہ خوراک حاصل کر سکیں، کیونکہ وہ مصر کے وزیر خزانہ تھے اور ان کے پاس اس وقت خوراک کی تقسیم کا اختیار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم میرے پاس دوبارہ آنا چاہتے ہو تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنا چاہتے تھے اور ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی ایک آزمائش تھی تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے وعدہ لیا اور ان کے ساتھ ایک خاص چالاکی کی، جیسا کہ حضرت بنیامین کی قیمت میں اضافہ کا موقع دیا تاکہ وہ دوبارہ آئیں اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئیں۔ جب وہ دوبارہ مصر آئیں اور حضرت بنیامین کو ساتھ لائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت کو ظاہر کیا اور اپنے بھائیوں کو بھی بتایا کہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ حضرت بنیامین علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت بتایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو مصر بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے خاندان کو وہاں لے آئیں اور آرام سے رہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے بارے میں بتا دیا کہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کے ساتھ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے اپنے والد کو پیغام بھیجا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ وہ زندہ ہیں اور مصر میں خوشحال ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے والد کے سامنے لے جانے کی تجویز کی اور فرمایا، تمہارے والد جان لیں گے کہ میں وہی ہوں اور وہ تمہیں اجازت دے دیں گے کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ جب حضرت بنیامین اور باقی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر لے کر واپس اپنے والد کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے انہیں شک و شبہ سے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ وہ کئی سالوں سے غم میں تھے اور ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت بنیامین نے اپنے والد کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پیغام دیا اور ان کی خوشحالی کی اطلاع دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو تسلیم کیا اور اللہ کی حکمت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خبر کو بہت خوشی کے ساتھ سنا اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بعد ان کے خاندان کو دوبارہ ایک ساتھ رہنے کا موقع ملا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کا سفر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کو جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو درندہ کھا گیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بہت غمگین ہو گیا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا رونا شروع کیا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے پر صبر کیا اور اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی غمگینی اور غصے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں کے بارے میں اللہ سے مدد کی دعا کی اور یہ واقعہ ایک عرصہ تک جاری رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر صبر کیا، لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی اس غم کی شدت کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی واپسی کی خبر اس وقت آئی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے والد کو مصر بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور مصر میں وزیر خزانہ بن چکے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی کی حالت میں کہا، اب میں تمہیں وہ جو میں چاہتا ہوں وہ سب کچھ پا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی اس وقت واپس آئی جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ زندہ پایا، اور اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی بحال کر دی اور وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل ہو گئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ایک بہت جذباتی اور خوشی کا لمحہ تھا۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین کو لے کر مصر آئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لے آئیں اور ان کے لیے آرام دہ زندگی فراہم کر سکیں۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔